ایسی ہرگز نہیں. آپ پیدائشی طور پر خدا کے محبوب ہیں اور آپ کا ہر دن آپ کی محبوبیت میں، آپ کے مقامات میں اور آپ کے مرتبے میں اضافہ کر رہا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے. کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا لستا مرسلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول نہیں ہو. تو کفار مانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس انداز خطاب سے صدمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکا لمن المرسلین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم بے شک مرسلین میں سے ہو. تو کفار نے رسالت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، آپ کی تصدیق کی اور آپ کو تسلی عطا فرما دی کہ اے محبوب تم بے شک اللہ کے رسولوں میں سے ہو. اسی طرح ایک مرتبہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ ذلیل استعمال کیا. کہنے لگے لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ منورہ لوٹ آئے تو مدینے سے ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. تو ذلت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اور آپ کی تعظیم پر کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کو، ان جاہلین کو پتہ ہی نہیں کہ عزت ہے کس کی. میں کہتا ہوں للہ العزہ، عزت اللہ کے لیے، ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے جو محبوب کے دامن سے وابستہ ہونے والے. یہ آپ سے عزت کا انکار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تو ان کو عزت عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں. گویا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت، آپ کو مقام اور آپ کو مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے منافقین اسے نہیں جانتے. تو گویا جو منافق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو نہیں جانتا. جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو نہیں جانتا وہ منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتا. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اسے دل میں جگہ دیتے ہیں، اسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیسے ہیں وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جانتے اور سمجھتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو عزت عطا فرمائی، ان کو عظمت عطا فرمائی، ان کو مقام و مرتبہ اور رفعت و بلندیت فرمائی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مقام عطا فرمایا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ کے مرتبہ پر فائز فرمایا ہے. اور ان کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جنہیں رحمت للعالمین بنایا اور جنہیں خاتم النبیین بنایا اور جنہیں سید المرسلین بنایا اور جنہیں افضل الخلق بنایا، تمام مخلوق سے بہتر بنایا اور تمام اولین و آخرین کا سردار بنایا. اور تمام پر جن کو فائق کیا ہے ان کی عظمت کو نہ جاننے والے منافق ہیں. تو یہ اگر نہیں جانتے تو اس سے آپ کی شان اور آپ کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا. تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا، تو ان کو جواب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا دفاع کرنا، آپ کی تعظیم کا دفاع کرنا، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا اور مقام و مرتبے پر اور ناموس رسالت پر جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو جواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. پھر قرآن پاک میں
اگر غور کریں قرآن پاک کی آیات کو دیکھیں تو جیسے یہ صورت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرنے والے کو جوابات ارشاد فرمائے، ان کا رد کیا، اسی طرح قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں کہ جہاں گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار برے القاب کے ساتھ ملقب کیا۔ اگر اس نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک عیب منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنوائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں، اور وہ شمع ہے جس میں نور اور روشنی تو موجود ہے مگر دھواں نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سراپا کمال، آپ میں کمال ہی کمال ہے، اور نقص کا نام و نشان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نہیں۔ فضائل و مناقب، مراتب و مدارج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل۔ تو قرآن پاک میں ایسے بے شمار مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بد گویوں کو، آپ کے گستاخوں کو اور آپ پر اعتراض کرنے والوں کے عیوب کو بیان کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ایک کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا، معاذ اللہ آپ کے بارے میں کوئی عیب بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 10 عیب گنوائے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کسی آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، بڑا ذلیل ہے، سامنے بڑے تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار ہے، بد اخلاق۔ یہ 9 برائیاں بیان کرنے کے بعد کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا گستاخ، جو آپ کا بے ادب ہے، یہ اس کی 9 خرابیاں، 9 برائیاں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عتل، بد اخلاق ہے، بعد ذالک زنیم، اور ان تمام بری خصلتوں کے بعد یہ ہے کہ اس کی پیداوار میں ہی خرابی ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں اللہ تعالی نے جتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، یہ کسی دوسرے کے بارے میں ارشاد نہ فرمائے۔ کسی جگہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، کسی جگہ کفار نے اگر اعتراض کیا کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہر خیر سے محروم ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب تمہارا دشمن ہر خیر سے محروم۔ کسی جگہ اگر ابو لہب نے کہا محمد کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رد میں فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اور اس کا مال اور اس کی عزت اسے کچھ کام نہ آئے گی، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اور اس کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا پڑے گا۔ پھر گستاخ رسول کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائے گا۔ جو گستاخ رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو اب یہ کفار اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب اور آپ کی عزت کرنا، یہ مسلمان کے دین اور اس کے ایمان کا مرکزی حصہ ہے۔ ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تم نے یوں کرنی ہے، تعظیم کے طریقے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر